سے مزید 15 سال۔ 1981 میں ایک مرد کلندر نے بیڑا اٹھایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اکیلے ہی چلے تھے مگر ساتھ لوگ ملتے گئے اور ایک عظیم کاروان بنتا گیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کی، جنہوں نے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد ہی بڑا نرالا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں مساجد میں درس شروع ہو گئے۔ الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک میں صوبائی سطح پر اور بین الاقوامی اجتماعات ہونا شروع ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جس کا نام جامعۃ المدینہ ہے۔ ایک جامعۃ المدینہ سے یہ سفر شروع ہوا اور آج 2021 مارچ کی بات کریں تو اب تک 891 کے قریب جامعۃ المدینہ دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہیں، جس میں کم و بیش 67,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ یاد رہے ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا اور رہائش دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ ایک اور شعبہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے بنایا گیا، اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کی اس وقت برانچز 4,339 ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس وقت 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں۔ اور آپ جاننا چاہیں گے اب تک کتنے بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے؟ جی ہاں، 92,000 سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں کی تعداد تقریباً 2,94,000 سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مدارس اور جامعات کے ساتھ ساتھ اس امت کی ایک بڑی ضرورت دنیاوی تعلیم بھی ہے، مگر وہاں اسلامی تقاضے پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ دعوت اسلامی نے اس گیپ کو بھی کور کیا اور اسلامک انگلش میڈیم اسکول قائم کر دیا اور اب تک 103 اس کی برانچز ملک اور بیرون ملک میں بن چکی ہیں۔ 25,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے، آپ کی ملاقات ہوگی کسی ایسے عالم دین سے جو ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے اور دنیاوی طور پر زبردست تعلیم یافتہ ہوں گے۔ علماء کرام کا کام امت کو علوم سکھانا ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کے نام سے بنایا، جہاں شاندار کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کتابوں کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کا اپنا پریس اور مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہے۔ یاد رہے ان کتابوں کو کم و بیش 37 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی کیا جاتا ہے اور امت تک پیغام پہنچانے کے لیے بیانات کو 15 کے قریب زبانوں میں ڈب بھی کیا جاتا ہے۔ اب ضرورت پڑی ایک میڈیا چینل کی۔ دعوت اسلامی نے اس میں بھی کمال کیا اور اپنا چینل بنایا جس کا نام ہے مدنی چینل۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ ٹی وی دیکھ کر کوئی نمازی بن جائے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے یا شرابی شراب چھوڑ دے۔ دعوت اسلامی نے یہ سب کچھ کر دکھایا اور آج مدنی چینل لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ لوگ گھر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہیں۔ اب جس کو حج کرنا ہے اور اس کے بعد اسباب نہیں ہے تو دعا کرے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں۔ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پی رہے ہیں اور یہ چینل صرف اردو میں ہی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ انگلش سمجھنے والوں کے لیے انگلش مدنی چینل۔ We need to develop that mindset, viewers of Money Channel, not only on social media but throughout our whole lives, that whatever we are doing, Allah is watching us. بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بنگلہ زبان میں مدنی چینل لانچ کیا گیا۔ যাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পথ প্রদর্শনের নক্ষত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। اور یہ مدنی چینل دنیا کی 6 بڑی سیٹلائٹس پر آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے اور سبحان اللہ بچے جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں ان کی تربیت کے لیے کئی گھنٹوں کی ٹرانسمیشن مدنی چینل پر کڈز مدنی چینل کے نام سے جاری ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ایک اور پراپر سیپریٹ چینل فار دا کڈز یعنی بچوں کے لیے ایک الگ مدنی چینل بنانے کی ہماری پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے۔ غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول۔
اب جب یہ معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تمام قسم کے میڈیا پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، تو دعوت اسلامی نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا. اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 1.5 کروڑ یوزرز تک دعوت اسلامی ایک شاندار پریزنس رکھتی ہے. فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو، دعوت اسلامی وہاں شاندار پریزنس رکھتی ہے. اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس نے بہت سارے مسلمانوں کی مشکل کو آسان کر دیا. جب قرآن و حدیث سیکھنے کی بات ہوتی ہے، مسلمان کا دل تو چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہوتا، یہ زندگی اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے تک جا نہیں پاتے. ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی. الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو کہ دنیا کو گلوبل ولیج بنا چکا ہے، دعوت اسلامی نے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا کہ 1 نہیں 2 نہیں 30 کے قریب کورسز ہم آفر کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، اگر درس نظامی گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی حاضر ہے. آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس 70 سے زیادہ ممالک میں ہمارے شعبے کے ذریعے اپنی پسند کے وقت کے مطابق اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن کی اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. اب بات کرتے ہیں اللہ کے گھر کی. سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور دعوت اسلامی یہ کام کس شاندار انداز میں کر رہی ہے. ہماری سالانہ ایوریج یہ ہے کہ ہم 600 کے قریب مسجدیں بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کم و بیش 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگر آپ بھی جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس شعبے کے ساتھ اپنا تعاون کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، FGRF. دعوت اسلامی یوں تو کئی سالوں سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. 2005 کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے جب لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے تھے. کشمیر کی ان وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑ روپے کی اجناس اور رقوم تقسیم کی اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا. اور وہاں جو کفن دفن کے معاملات تھے اس میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش رہے. پھر ملک میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں، دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی. اور اب جب 2020 آیا جو شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں، کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. کورونا وائرس سے مزید 15 یاد رہے یہ وہ دن تھے جب ہر مذہبی تنظیم کو اپنے لیے ڈونیشن اکٹھا کرنا ہوتا ہے. جی ہاں، رجب شعبان رمضان ہی کے تو مہینے تھے، مگر اس وقت امیر اہل سنت جو کہ درد امت رکھتے ہیں ایک نرالا اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت امت پریشان ہے، دعوت اسلامی کے ڈونیشن کی خیر ہے، اس وقت امت کی مدد کی جائے. FGRF کے نمائندگان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے، 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے. اور ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ اعداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک FGRF کے نمائندگان پہنچے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کی امداد کی گئی، پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، کیش رقوم پہنچائی گئی. اور اس کووڈ-19 میں ایک اور پرابلم بیرون ملک میں یہ ہونے لگا کہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. غسل کون دیتا؟ مگر UK کی سرزمین پر دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے وہ انوکھا کام کر دکھایا کہ کووڈ-19 کے پیشنٹ کے تجہیز و تکفین میں ہمارے ذمہ داران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کو وہاں کی گورنمنٹ نے بھی ایکنالج کیا اور اسناد جاری کی. اسی دوران ناظرین ایک بڑا ڈیزاسٹر سامنے آیا. سوشل میڈیا پر یہ کمپین سامنے آئی کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. یاد رہے انہیں ہر 15 دن کے بعد خون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہاسپٹل کون جاتا جو انہیں خون پیش کرتا؟ کیونکہ بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ابو بہت پریشان ہوتے، انکل ہمیں خون دے، جب ہمیں بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے وہاں سبحان اللہ. ایک بار پھر درد امت سے لبریز دل رکھنے والی شخصیت امیر اہل سنت چینل پر تشریف لائے. مدنی چینل پر آ کر بڑا انوکھا اعلان فرمایا. وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں کہ میرا خون میں ان مریضوں کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں. آقا کی دکھیاری امت کی
इमदाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान सुनते ही कमाल हो गया नाजरीन। दावत इस्लामी के जिम्मेदारान और दीगर आशिकान रसूल, अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले अपनी जान हथेली पर लेकर उन्होंने हॉस्पिटल्स का रुख किया और अपने खून से थैलीसीमिया के इन मरीजों की शानदार अंदाज में मदद की। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी एक सिंगल एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन ने 36,000 से ज्यादा खून की बोतलें पेश की। ये भी दावत इस्लामी के इस शोबे ने कर दिखाया। नाजरीन, उसके बाद मरकजी मजलिस शूरा का मदनी मशवरा हुआ और इस बात पर गौर किया गया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बना दिया जाए। तो जनाब, अब FGRF के तहत हम ये ऐलान कर चुके हैं कि हम इस अवेयरनेस को, इस आगाही को आम करेंगे कि लोग शादी से पहले अपने टेस्ट करवा लें ताकि आने वाली नस्लों में थैलेसीमिया का कोई मरीज पैदा ना हो। FGRF के तहत एक और शानदार मुहिम जारी है और वो है ग्रीन पाकिस्तान। जी हाँ, मुल्क के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जिम्मेदारान पौधे लगा रहे हैं और हमारा नारा है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। इंशाल्लाह ये दरख्त सदका जारिया वाला काम है, आप भी इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। FGRF ने 2021 में एक और शानदार प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो है फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर। उसकी पहली ब्रांच कराची में शुरू हो चुकी है। बात यह है कि हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में कमोबेश 32 लाख अफराद माजूर हैं। इनकी मेडिकल नीड्स और इनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू कर दिया गया है और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसकी मजीद ब्रांचेस भी हम शुरू करेंगे। और अगला हदफ बैरून मुल्क रहने वाले मुसलमान बच्चों के लिए भी हम फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने का इरादा रखते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर इस मुख्तसर वक्त में आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि दीन मतीन की अजीम खिदमत के साथ साथ उम्मत की खैर खाही का, वेलफेयर का कितना बड़ा और सिस्टमाइज काम दावत इस्लामी कर रही है। दावत इस्लामी की स्ट्रेंथ को समझने के लिए आप ये सुन लीजिए कि दावत इस्लामी के इस वक्त लाखों वॉलंटियर्स के साथ साथ तकरीबन 32,000 एम्प्लॉइज हैं। 32,000 लोग वो हैं जिनकी तनख्वाह दावत इस्लामी के जिम्मे है। और ये जानकर भी आपको खुशी होगी कि इन 32,000 लोगों में तकरीबन 23% तो खवातीन हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रोजगार हासिल कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं 32,000 अजीरों को सैलरी देकर दावत इस्लामी कमोबेश 32,000 खानदानों की इस अंदाज से भी किफालत कर रही है। तो सुभान अल्लाह, जब कोई तहरीक इतना बड़ा दीन का काम कर रही हो, उम्मत की खैर खाही का इस कदर मुनज़्ज़म काम कर रही हो, तो फिर क्यों ना हम उसका साथ दें, क्यों ना उसका हिस्सा बन जाएं। तो बाहर रहकर, दूर रहकर दावत इस्लामी को ना देखें, इसके अंदर आकर इस नेकी के कारवान में आप भी शामिल हो जाएं। अपने मोरल सपोर्ट के जरिए, प्रैक्टिकल सपोर्ट के जरिए और फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए, यानी अमली तौर पे भी दावत इस्लामी का हिस्सा बन जाएं और अपने डोनेशंस के जरिए भी, अपने अतियात के जरिए भी अपनी दावत इस्लामी का साथ दीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम इस अजीम नेकियों के कारवान में हम सबको अपना हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है।